ایک بیانہ چل سکتا ہے اگر میاں صاحب ہمت کریں تھوڑی سی. حاضر سروس نہ کہیے گا سر, خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. اتنی جرات ان میں بھی نہیں ہے, اتنی جرات میاں صاحب میں بھی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے, مطلب جب پالیٹکس کی جب کوئی وہ کہتے ہیں ڈسپریٹ بھیا, جب کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا, کچھ نہ کچھ تو رستے نکالنا. پھر ایک ہی رستہ ہے, آپ بھی وہاں سے سیدھے نہ پھر اس کا اٹک فوڑ چلے جائیں. آپ بھی 2-3 مہینے بیٹھ جائیں, کوئی قیامت نہیں آ جاتی. خان صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ پہلے بھی جیلوں میں رہے ہیں نا. یہ جو بیانہ بنے گا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, وہ ملک کے سابق 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ بھی جیل میں بیٹھے ہیں, خان صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہیں, دونوں کو بیٹھنے دیں. اور پاکستانی عوام ہو یا ہندوستانی, ہم دونوں اس خطے کے لوگ نا, مظلومیت یہاں بڑی بکتی ہے. لوگوں کو نزدیک یہ کرپشن اسکینڈل یا آپ کی میری فینسی قسم کی سٹوریز ہم آ کے لگا دیتے ہیں, اپنا دل خوش کر لیتے ہیں. لوگوں کو نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. یہاں پہ لوگوں کا جو ایک جب بڑے آدمی کو آ کے مشکل میں دیکھتے ہیں نا, پھر اس کے ایکٹس آف امیشن کمیشن یاد نہیں رہتے. اگر انہوں نے ووٹ بینک اپنا دوبارہ کیپچر کرنا ہے پنجاب میں, اگر میاں صاحب تیار ہیں اتنا بڑا رستہ لینے کے بجائے کہ جو پرانے لوگ ہیں صاحب ہیں ان پہ بیٹھ کے آپ یہ باتیں کریں, ٹرولنگ کریں, تقریریں کریں, آف نو یوز. آپ سیدھے وہاں سے ہیں, آپ جائیں جناب کہ خان صاحب اٹک جیل میں, آپ اٹک فورٹ میں پہلے بھی تو رہے ہیں نا, 1 سال آپ نے وہاں پہلے بھی گزارا ہوا, ابھی جائیں وہاں بیٹھیں. سو اس ملک کی سیاست پھر اپنی بیٹی کو کرنے دیں, لوگوں کو کرنے دیں. جو یہ بتایا جناب کہ خان صاحب جیل میں تو میرا باپ بھی جیل میں بیٹھا اب آپ کو پھر آپ کا بیانہ کچھ بنے گا کہ آپ واپس آئیں, کوئی ڈیل آپ نے نہیں کی. تجویز کیسی ہے رؤف صاحب کی, آپ 3-4 مہینے جیل میں بیٹھے ہیں, پھر اٹک جیل میں بیٹھ کے ریوائو کیا جا سکتا ہے جماعت کو. مگر آپ دونوں کو بتا دوں, میاں صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نااہل کرانے کے پیچھے جنرل باجوہ, جنرل فیض تھے. اب مٹی پاؤ نہیں چلے گا, مٹی پاؤ والا معاملہ گزر چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قومیں خود احتسابی نہیں کرتی تو وہ حالات کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہیں. خود احتسابی کا پیغام ملک کے کوئی میں پہنچایا جاتا ہے, کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ول ہی ایکچولی واک دا ٹاک؟ ہی کانٹ. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ بات انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ حاضر سروس جج صاحب سنیں ان کا مسئلہ وہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں نا جی. دیکھیں وہ تو دیو کراس دیٹ برج. اگر چیف جسٹس کی تصویریں لگا کے انہوں نے کر دیا تو ایک جج جو حاضر سروس ہے اس کے اوپر کوئی قیامت نہیں آئے گی, خاص کر اس موجودہ ماحول میں. مسئلہ یہ کہ کیا پاکستان کی تاریخ کو بہت پرانی ہے میاں صاحب کی. 2017 ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا شروع کیا, 2018 میں پاکستان سے باہر چلے گئے, سب خاموش ہو گئے. 2020-21 سے وہ نعرہ بدلنا شروع ہوا, نو کامنٹ کی طرف چلا گیا. اس کے بعد میاں صاحب جب لندن میں تھے تو وہ گجرانوالہ کی تقریر ہوئی, اس کے بعد نو کامنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اور 28 مارچ 2022 کو مریم نے کہا تھا نو کامنٹ, کیونکہ وہ اس وقت آ رہے تھے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد, اور گجرانوالہ میں یہ سوال ہوا تھا. اور لوگوں کی میموری اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے 6 مہینے میں سال میں کیا کیا. سب کو پتا کہ آپ نے ایک ڈیل بنائی, جنرل باجوہ کے ساتھ وہ ڈیل بنی, اسی ڈیل کے تحت پہلے آپ پاکستان سے باہر گئے, اس کے بعد ایک اتحادی حکومت بنی اور وزیر اعظم بنی. کوئٹ پرو کو ناؤ نہیں کوئٹ پرو کو. اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کیا بدل گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا نہیں آ گئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرے پچھلے آرمی چیف کو فائل لگا دو, میرے پچھلے ڈی جی ایس آئی کو فائل لگا دو, یا اس کو پکڑ کے آرٹیکل 6 کے اندر چن دیں, یا اس کو آپ جب آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت مسائل ہوتے رہے ہیں, ہمارے ملک میں مسئلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی یادداشت. مریم صاحبہ نے تو 2021 ستمبر میں کہا تھا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے. میاں صاحب بھی تب خاموش ہو گئے تھے باہر بیٹھ کے, تو خواجہ آصف اور ادھر شاہد کا کان عباسی صاحب لڑ جھگڑ رہے تھے اور سب کچھ باہر اگل رہے تھے. سو دا گڈ کاپ بیڈ کاپ پلیز ہیئر, ڈو ناٹ پلے آن پیپلز میموریز. کر رہے تھے نا, لیکن آج مسلم لیگ نون کھڑی کہاں ہے اس بیانیے پر؟ کیا یہ بیانیہ بک رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ بیانیہ لوگ مان لیں گے؟ کیا لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پچھلے 2 سال میں اس ملک میں کیا ہوا سے مراد میں اکانومی کی بات نہیں کر رہا. کیا ہوا ہے کہ جو ڈیلیں بنی ہیں, کس نے بولنا شروع کیا, کون خاموش ہو گیا, کس نے نو کامنٹ کہا, کس نے انہی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی, اور آج آپ دوبارہ پھر جب یہ کہیں گے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیلی ویژن میڈیا تو ہے, یہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. اتنی آسان نہیں ہے یہ بیانیہ بنا لینا, کیونکہ بیانیہ صرف بنانا نہیں ہوتا, لوگوں کو یہ بھی یقین دلانا ہوتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں وہ کروں گا بھی. اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ یقین دلانا. یہی سوال ہے, کر لیں گے آپ؟ ایک سیکنڈ. اور اس کے بعد کی فیز آتی ہے حکومت میں آ کے آپ کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا, وہ ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے. لیکن یہاں لوگ جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے انہوں نے ہٹایا میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا, لوگ کہیں گے انہیں کو ووٹ ڈالا تھا ایکسٹینشن کا. یہی تھے جن کے بارے میں آپ لوگوں نے بعد میں بیان بازی سے انکار کر دیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے آپ ایک نرم گوشہ شروع ہو گیا تھا آپ کا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی دیکھ رہی ہوگی اور کہے گا اگر ابھی سے یہی کام کریں کل ہمارے ساتھ کیا کریں گے. رؤف صاحب
آپ نے بھی بات کی کہ لوگوں کی میموریز اتنی بھی پور نہیں ہوتی. لوگوں کی میموریز اتنی پور نہ ہوتی تو یہ لوگ چوتھی پانچویں تیسری دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہوتے یا بن رہے ہوتے یا پالیٹکس میں ہوتے. مطلب ان کا پورے کا پورا اگر اس میں 30 سال مجھے بھی ہو گئے, 25-30 سال کاشف کو ہو گیا, آپ کو بھی خاصا عرصہ ہوگا. ہم نے ان کو دیکھ رہے یہی لوگ ہیں. کلاسک پالیٹکس ہے نا, 40 سال سے اپنا رستہ بنا رہے ہیں, مشکل سے نکل کے رستہ بناتے. سیاستدان اسی کو کہتے ہیں نا. میں آپ کو بات تو میرا چھوٹا سا اس میں ہوتا ہے عموماً ٹائم فریم کی بات ہے نا. 98-99 میں چلے گئے, 2007 تک ایک نئی جنریشن تقریباً آ گئی جس کو آپ نے کہا کہ مجھے انہوں نے نکالا تھا, میں اب واپس آؤں گا, مشرف کے ساتھ ہی ہوگا, اور آپ نے نہیں کیا. یہاں پر تو ٹائم فریم بہت شارٹ ہے. یعنی کوئی پرانی بات نہیں, 10 سال پرانی, پرسوں کی بات ہے. پچھلے سال یہ بات ہو رہی تھی 2022 مارچ میں, نو کامنٹ, اور 2021 میں آپ جب بیانیہ جس طرح رؤف صاحب کہہ رہے ہیں اٹک جیل سیدھا جا کے 2 مہینے بھی بیٹھ جائیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا نہ ہونا, ہم تو نیک و بات حضور کو سمجھائے جاتے ہیں نا. ہم تو نیک خواہشات, رؤف صاحب نیک خواہشات میری کوئی خواہش نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈسپریٹ ہوتے ہیں پاورز کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں. کئی دفعہ کاشف کے شو میں بات ہو چکی, ناراض ہو جاتے ہیں 5-20 بات ہے کہ اقتدار کے لیے سر آپ کو دینا بھی پڑتا ہے, سر لینا بھی پڑتا ہے, پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیلوں میں جائیں کیونکہ آپ نے بادشاہ بننا ہے. جب بادشاہ بننے کے لیے تو بڑے بڑے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لوگ تو بچے مار دیتے ہیں اپنے خلاف. ایک سیناریو پینٹ کریں, وہ لینڈ کر رہے ہیں, وہ مینار پاکستان جا رہے ہیں, اور وہاں ہاتھ کھڑے لے کے پولیس والا کھڑا ہے, اگر کھڑا ہے اور وہاں سے گاڑی پہ لے کے وہ اٹک لے جاتا ہے. لیکن اگر وہاں وہ جلسہ کر رہے ہیں اور جلسے میں تقریر کر رہے ہیں, وہاں سے گھر جا رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے یار اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ کیا تھا تو اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ مجھے یاد آ گیا, کون آپ کی مدد کر رہا ہے؟ آپ کے نا اسے یاد ہے کہ سین سے ایک اور سین یاد آ گیا. 2004 میں, یہ 4 کی بات ہے میرا خیال ہے, اس وقت آصف زرداری صاحب ہیں, ایک جہاز بھر کے نا دبئی سے آئے تھے کہ جناب کی ان کو, آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحب کو انہوں نے گھر بٹھایا تھا کہ میری مشرف صاحب سے, شام ضمیر صاحب سے اور میرے صاحب سے ڈیل ہو گیا تو میں جاؤں گا یہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا الیکشنز بھی ہوں گے اور ہم پاور میں آ جائیں گے. ان کی ڈیل ہوئی تھی, بڑے مشہور زمانہ 2004 میں, جہاز بھر کے لائے تھے. جب جہاز وہ رکا وہاں پہ, مجھے یاد ہے ہم وہاں پہ 4 صحافی ہم بھی شامل تھے اس میں. جب جہاز رکا تو ایک وہاں پہ SSP صاحب آئے تھے, ان کے پاس بھی ہتھ کڑی تو نہیں تھی, انہوں نے آگے زرداری صاحب کو سلوٹ مارا تھا جو یہاں پہ وہ انقلاب لانے آئے تھے, اور زرداری صاحب انہیں کے ساتھ چال پڑے, گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. انہوں نے وہاں پہ جو ورکرز کو مار مار کے انہوں نے دمبا بنا دیا. یہ پرویز علی صاحب کا دور تھا جو آج کل جیل میں ہے. یہ پرویز علی صاحب کے دور میں مار مار کے دمبا بنا دیا گیا تھا. بیچارے پیپلز پارٹی والے ورکر سندھ سے آ رہے تھے, یہ آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ ہو رہا تھا, لاہور میں بہت بڑا ایونٹ تھا وہاں پہ. سو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ یہ لوگوں کے لیے کچھ اور ان کے فیسز ہوتے ہیں, ادر وائز جو پالیسیز کر کے آتے ہیں, ڈیلے مار کے آتے ہیں. تو نواز شریف کے پاس اس وقت اگر کوئی بیان ہے, یہ کوئی بیان ہے نہیں جو آپ بالکل ٹھیک کریں, میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے چیف جسٹس سے چلے گئے ہم ان کا حساب کریں گے. آپ نے پہلے کون سے حساب کر لے؟ سب سے پہلے تو اپنا حساب کر کے دکھاتے. اپنی پارٹی کا بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری ایکٹس آف مشن کمیشن تھے, آپ نے وہاں پہ کون سے کیے؟ سو یہ کہہ دینا کہ جناب کہ آپ جو سابقہ وہ آرمی چیف ہیں, وہی والی بات جن کو خود آپ اقتدار میں لے کر آئے ہیں, پاور میں لے کر آئے ہیں, انہیں کوئی نیا بیانیہ چاہیے. یہ بیانیہ مجھے نہیں. سر اگر انہوں نے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو چلانا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے اور وہ بہت بری ہے. پھر یہاں کھڑے ہو کے تمام پارٹیوں کو کہیں آئیں ایک پلیٹ فارم پہ